ابن عمر سے پوچھا کہ فلاں جگہ کے اندر ایک شخص نے گستاخی رسول کی ہے، آپ بتائیں اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ تو ابن عمر غصے میں آ گئے، کہا فتویٰ پوچھنے آگے ہو پہلے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ اور یہ بات ہمارا موقف دو ٹوک اور واضح ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اور اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا، بطور تعزیر قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ معافی مانگے بھی تو چونکہ بطور حد قتل کیا جائے گا اس کی معافی قابل قبول نہیں ہوگی۔ آج یہ بھی فلسفہ لوگ تلاش رہے ہیں کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے، اپنے بیٹے کے قاتل کو کرنا معاف تیری جوان مردی کا پتہ چلے، کرنا سنت ادا، اپنے گستاخ کو معاف کرنا، دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے، لیکن محبوب کے دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو، اپنے دشمن کو معاف کرنا جوان مردی ہے اور محبوب کے دشمن کو معاف کر دینا بے غیرتی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے 1400 سالہ امت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مومن نے گستاخ رسول کو معاف کیا ہو۔ یہ دو ٹوک اور واضح ہمارا یہ موقف ہے کہ حضور کا گستاخ واجب القتل ہی ہے اور اس کا سر ہی اڑایا جائے گا۔ بلکہ فتاوی عالمگیریہ میں 500 علماء ہند نے فتویٰ دیا، کسیرا گفت کہ جامع پیغمبر ریمناک بود۔ کسی نے اگر کہا کہ حضور جو لباس پہنتے تھے وہ میلا کچیلا ہوتا ہے، وہ میلا کچیلا ہوتا تھا، 500 علماء نے فتویٰ دیا اس کی گردن اڑا دو جو حضور کے لباس کو بھی میلا کہے۔ یہ تو وہ نازک بارگاہ ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے۔ یہاں تو جنید و بایزید آتے ہیں، وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم کام ہے اور فوری حل ہے۔ گستاخان رسول کے سینے میں یہ ڈر رہنا چاہیے، جس طرح کبھی کہا جا رہا تھا کہ سلمان رشدی کہتا ہے اگر چڑیا بھی پر مارتی ہے تو میں کانپ جاتا ہوں کہ کوئی غیرت مند مسلمان آ گیا ہے۔ تو اگر اس کا یہ خوف بھی ختم کر دیا جائے پھر تو گستاخی رسول کا باب ہی کھل جائے گا۔ اب ہی جو ہے وہ 22 ممالک کے 75 اخبار اور 200 چینلوں نے یہ خاکے جرأت مندی کے ساتھ جو ہے وہ شائع کیے، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ورنہ 14 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی ایسے تحریک کے طور پہ جرأت نہیں ہوئی کہ یوں حضور کی توہین کی جائے۔ جوش میں آ جایا کرتی تھی غیرت، لیکن افسوس آج اس کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے